बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन सको तो सुनो में खुश आमदीद नॉवेल लेकर आए हैं दूरियों के मौसम। इसके दूसरे हिस्से के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है आपको पहला हिस्सा भी पसंद आया होगा और आपको दूसरे हिस्से का इंतज़ार होगा। अगर पसंद आया है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम कहानियाँ और तमाम नॉवेल आपको बर वक्त मिलते रहें। शुक्रिया। वो जो क़ुर्बतें थीं कमाल की, वो जो सोहबतें थीं जमाल की, वो जो जिस्म जाँ के थे मरहले, सभी बुझ गए सभी मर गए। फ्लैट में शिफ्ट होकर शुरू में मुश्किल तो हुई। मुमानी के घर पर सुबह नाश्ता तैयार मिलता था जबकि यहाँ खुद उठकर तैयार करना पड़ता। रात को डबल रोटी ला कर रख लेता। सुबह अपने मूड और वक्त के मुताबिक मक्खन जैम या अंडे तल कर नाश्ता कर लेता। रात का खाना अक्सर तो मामू के यहाँ ही खाता। अगर 2-3 दिन तक नहीं जाता तो मुमानी का फ़ोन आ जाता, बेटा आज पसंदे बनाए हैं, तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। इसने फ़्लैट किराए पर लिया तो फ़ोन की सहूलत भी मौजूद थी। इसने फ़ौरन ही घर फ़ोन किया। इसे ख्याल था कि शायद फिर फ़्लैट किराए पर लेने की खबर सुनकर शहज़ादी कहे, माजिद मैं भी आना चाहती हूँ, मुस्तकिल ना सही मगर कुछ दिनों के लिए तो बच्चों को लेकर आ जाए। फ्लैट का सुनकर बच्चों फ़ोन पर मचल गए, पापा हमें अपने फ्लैट पर बुला लें ना, पापा हमें आना है आपके पास। मगर शहज़ादी ने कुछ भी ना कहा। वो ऑफिस में ये बात सबके इल्म में थी कि माजिद और सायरा यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो रहे हैं, मगर फिर भी कुछ हमारे माहौल और कुछ लोगों की ज़हनियत का असर था कि इनकी दोस्ती पर पीठ पीछे बनाई जाने वाली बातें अब इनके कानों तक भी पहुंच रही थी। ऐसी सूरत हाल में लड़की होने के नाते सायरा का परेशान होना एक फितरी अमर था। मुझे सितम यह हुआ कि इसके तन्हाई को बांटने वाली रशीदा आंटी को हार्ट अटैक हो गया। इधर वो अस्पताल में थी। तन्हाई और ऑफिस की सूरत हाल ने सायरा को बेहाल सा कर दिया। यूँ लगता था वो जहनी मरीज़ बन जाएगी। ऐसी सूरत हाल में जब इसे परेशानी में किसी हमदर्द की ज़रूरत थी, लोगों की बातें बनाने की आदत की वजह से माजिद से बातचीत तो दरकिनार, वो जहाँ माजिद का देखते हुए भी डरती। रशीदा आंटी की मौत ने सायरा को बिल्कुल तनहा कर दिया। माजिद भी सूरत हाल से सख्त परेशान था और फिर वो लम्हा आ गया जब माजिद ने सायरा को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का फ़ैसला कर लिया। ये फ़ैसला सायरा के लिए इंतहाई गैर मुतवक्का था, मगर माजिद ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे बच्चे हैं। मैं इस बात को कभी पसंद नहीं करूँगी कि मेरी वजह से किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो। वो अजीब कश्मकश में थी। सायरा, हमें यहाँ एक ही ऑफिस में काम करते हुए तकरीबन 6 महीने होने वाले हैं। मैंने आज तक तुम्हें अपनी घरेलू ज़िंदगी के मुतालिक कुछ नहीं बताया। मैं यूनिवर्सिटी के ज़माने से तुम्हें पसंद करता था, मगर मैंने आज तक तुमसे इजहार नहीं किया क्योंकि मेरे ताया की बेटी मुझसे मनसूब थी और मेरा फ़ैसला ख़ानदान में इंतशार पैदा कर सकता था। मैंने ना सिर्फ ये कि शहज़ादी से शादी की, बल्कि अपने तौर पर अपनी अज़वाजी ज़िंदगी को कामयाब बनाने की हर मुमकिन कोशिश की। मगर शहज़ादी एक अनापरस्त और ख़ुदग़र्ज़ लड़की है जिसे सिर्फ अपने आप से मोहब्बत है। इसने आज तक कभी मुझे वो मोहब्बत नहीं दी जो मेरा हक़ था। मैंने ये बात कभी तुम्हारे सामने नहीं की क्योंकि मैं सोचता था तुम ये ना समझो कि मैं ऐसी कहानी बनाकर दूसरी शादी का जवाब पैदा कर रहा हूँ। मगर अब मैं समझता हूँ मैं ये फ़ैसला ना करके सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि तुम्हारे साथ भी जुल्म करूँगा। इसने अपनी ज़िंदगी की महरूमी इसके सामने बयान कर दी। सायरा से बात करने के बाद माजिद ने सबसे पहले वक़ास को अपने फ़ैसले से आगाह किया। ये फ़ैसला तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। बहरहाल अब भी देर नहीं हुई। इसने खुश दिली से कहा, मेरे ख्याल में शहज़ादी भाभी के साथ नाइंसाफ़ी भी नहीं होगी क्योंकि शरई तौर पर तुम्हारी बीवी होने के बावजूद वह अमली तौर पर कभी बीवी नहीं बनी। हाँ, तुम्हारे बच्चों की माँ ज़रूर बन गई। इसने बड़ी सच्ची और कड़वी हकीकत बयान की और माजिद सोचता रह गया। वो समझता था कि इसने अपनी ज़िंदगी के इस कर्ब को छुपा लिया है, मगर दूसरे भी जानते थे कि सच्चाई क्या है। माजिद जानता था कि इसके फैसले से शहज़ादी के दिल पर तो शायद नहीं मगर इसके अना पर ज़रूर चोट लगेगी। लिहाजा इसने इस फैसले को पोशीदा रखा और वक़ास के अलावा अपने चंद दोस्तों और सायरा के चंद अजीज़ों की मौजूदगी में सादगी से सायरा से निकाह कर लिया और वो यूँ
सायरा जलाल से सायरा माजिद अली बन गई। कुछ दिनों की छुट्टी के बाद जब वो दोनों ऑफिस गए तो ऑफिस में इनके कॉलीग्स ने इनके एजाज़ में एक पार्टी का एहतमाम किया। ज़िंदगी एकदम इतनी खूबसूरत और मुकम्मल लगने लगी थी, इसका माजिद को अंदाज़ा भी न था। सायरा वर्किंग वूमेन होने के बावजूद एक मुकम्मल मशरक़ी और शौहर परस्त औरत साबित हुई। और इसकी मामूली मामूली बातों का ख्याल रखती। इसकी मोहब्बत और चाहत ने माजिद की महरूमियों का खात्मा कर दिया। छोटी छोटी और मामूली बातों को कभी गैर अहम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी बातें हमें एक दूसरे के बहुत करीब कर देती हैं और बाज़ औक़ात छोटी और मामूली बातें एक दूसरे से बहुत दूर ले जाती हैं। आज एक दूसरे को पाकर इन्हें एहसास हो रहा था कि एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल थे। वक़ास सच कहता है, फैसला ना करके हम अपने ऊपर जुल्म करते हैं। माजिद इसका हाथ थाम कर कहता और वो मुस्कुरा देती। सायरा के वालिदैन का फ्लैट अब इसकी मलकियत था, जो अब खाली पड़ा था, और वो माजिद के साथ किराए के फ्लैट में थी। लिहाजा इसने माजिद को किराए का फ्लैट छोड़ने पर राज़ी कर लिया। सायरा मुझे अजीब सा लगता है, वो मुज़दस था। इसमें अजीब की क्या बात है? मेरी और आपकी कोई चीज़ अब अलहदा नहीं, इसने प्यार से कहा। वो तो ठीक है, मगर तुम मेरी ज़िम्मेदारी हो, मैं तुम्हारी ज़िम्मेदारी नहीं। मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हें घर फराहम करना मेरी ज़िम्मेदारी है। चलें वो फ्लैट किराए पर ले लें। सायरा ने हंस कर मजाक किया, मगर इसी मजाक में माजिद को रास्ता सुझाई दे गया। हाँ, ये बिल्कुल सही है, मैं इस फ्लैट को किराए पर ले लेता हूँ। इस तरह मैं भी मुतमईन रहूँगा और इस फ्लैट का मसला भी हल हो जाएगा। माजिद ने सुकून का सांस लिया। मगर माजिद, मैं तो मजाक कर रही थी। सायरा परेशान हो गई, मगर माजिद ने इसे इस बात पर मना ही लिया और फिर वो अपने साथ सामान के साथ वहाँ मुंतकिल हो गए। ईद करीब थी, वो फैसला नहीं कर पा रहा था कि ईद कहाँ गुजारे। फिर आखिरकार इसने सोच लिया कि वो काम की ज़्यादती का बहाना करके ईद की छुट्टियाँ यहीं गुजारेगा। आखिर ये सायरा की शादीशुदा ज़िंदगी की पहली ईद है। नहीं माजिद, आप ईद पर घर जाएं, वरना बच्चे अफसरदा हो जाएंगे। फिर आपके अम्मी अब्बू भी इंतज़ार कर रहे होंगे, और शायद शहज़ादी भी। मैं तो तनहा रहने की आदी हूँ, अपने आप को समझा सकती हूँ। सायरा ने उसके फैसले के ख़िलाफ़ फैसला सुना दिया। फिर माजिद के हज़ार इनकार के बावजूद इसने माजिद की सारी पैकिंग करके इसे जाने पर आमादा कर ही लिया। घर पर वाकई सब इसके मुंतज़िर थे। बच्चे इससे लिपट गए, माँ की फैली हुई बाहें इसकी मुंतज़िर थीं, और दिल ही दिल में सायरा का मशकूर होने लगा, जिसने अपनी खुशी का ख्याल किए बगैर इसरार करके इसे यहाँ भेज दिया। शहज़ादी का रवैया हमेशा की तरह काबिल फ़हम था, ना समझ में आने वाला। वो खुश है या नहीं कुछ पता ना चलता। वहाँ सबके दरमियान हंसते बोलते माजिद को कई दफ़ा अपनी हंसी बेजान लगी। इसे एहसास हुआ कि कुछ अरसे में सायरा ने इसके दिल और इसके रूह में अपने प्यार से वो जगह बना ली है कि वो इतने चाहने के वालों के मौजूदगी में भी इसकी कमी महसूस कर रहा है। फिर एक दिन तन्हाई में इसने माँ के सामने अपना दिल खोल कर रख दिया। वो नहीं चाहता था कि कल वो ये खबर किसी और के ज़रिए से सुने। अम्मी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इसने माँ के घुटनों पर सर रख दिया। माफ़ी कैसी बेटा? उन्होंने ठंडी सांस भरी। मैं और तुम्हारे अब्बू तो खुद अपने आप को तुम्हारा मुजरिम समझने लगे थे। हमें शहज़ादी के रवैये का एहसास था। हम समझते थे कि शादी के बाद शहज़ादी बदल जाएगी। तुम्हारे साथ इसका रवैया हमें भी दुख पहुंचाता था। तुमने जो कुछ किया इसमें हक़ बजानिब हो। हमें तुम्हारे फैसले पर कोई नाराज़गी नहीं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं तो शादी को ज़ाहिर ना करो, वरना बच्चे महरूमी का शिकार हो जाएंगे। न जाने ये सुनकर शहज़ादी का रवैया क्या हो। बेटा, हर इंसान को यूँ तो अपनी गलतियाँ कम ही नज़र आती हैं, और शहज़ादी तो वैसे भी एक खुद परस्त लड़की है। वो भी माँ के ख्याल से मुत्तफ़िक़ था। वापस चलने से एक दिन पहले माँ ने माजिद को एक कीमती साड़ी और एक ब्रेसलेट दिया, जो वो न जाने कब सायरा के लिए ले आई थी। बेटा, हमारी दुआओं के साथ इसे दे देना। काश हम इसके लिए कुछ कर सकते। इसका हक़ तो बहुत है, मगर हमारी मजबूरी ने हाथ बांध दिए हैं, वरना हम इसे यहाँ ज़रूर बुलाते। वो बेबसी से बोली। अम्मी, सायरा बहुत समझदार, बहुत अच्छे दिल की मालिक है। वो आप सबसे मोहब्बत करती है और हालात को भी समझती है। माजिद ने दिल की गहराइयों से सायरा की तारीफ़ की। तस्वीरों की हद तक तो इसने सब घर वालों को से सायरा को मुतारिफ़ करा दिया था। माँ के तोहफ़े इसने दिए तो इसकी आंखें भीग गईं। माजिद ने कराची आने के बाद एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल ख़रीद ली थी। गाड़ी साथ लाने की सूरत में घर वालों को भी मसला हो जाता, और मोटरसाइकिल इसकी ज़रूरत के लिए बहुत काफ़ी थी। सायरा से शादी के बाद आने जाने में खुद इसे मोटरसाइकिल ख़तर अच्छी ना लगती, मगर फ़िलहाल हालात में गुंजाइश ना थी। अगले महीने सायरा की सालगिरह थी। माजिद ने सायरा से चोरी छुपे
بینک سے کچھ لون لیا اور اپنی پس انداز کی ہوئی رقم نکالی اور سالگرہ کے گفٹ کی صورت میں سائرہ کو گاڑی دے دی۔ گفٹ اور پھر سرپرائز گفٹ کا اپنا ہی ایک حسن ہوتا ہے۔ سائرہ بےحد خوش تھی۔ سائرہ جیسے لوگ تو چھوٹی سی خوشیوں کے بھی بھرپور انداز میں محسوس کر کے اس خوشی کو بڑا بنا دیتے ہیں۔ پھر یہ تو اس کی شادی شدہ زندگی میں پہلا جنم تھا جس پر ماجد نے اسے قیمتی ترین تحفہ دیا تھا۔ اس کے قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ ماجد، یہ آپ نے بہت زیادہ کر ڈالا، یہ سب آپ نے کیسے کیا؟ وہ حیران تھی۔ ارے یار، تمہاری یہ خوشی، یہ والے انداز میں تھینک یو کرنا ہی تو اس کی قیمت ہے، بلکہ اس کی قیمت سے زیادہ وہ دل سے سائرہ کی محبتوں کا مشکور تھا۔ ماجد کو 7-8 سال سے شادی شدہ زندگی گزار رہا تھا، مگر بیوی کی محبت اور اس کی والہانہ انداز کا مزہ تو اب معلوم ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا اب زندگی مکمل ہو گئی ہو۔ ذیشان ماجد کا یونیورسٹی کا اچھا دوست تھا، اسی حوالے سے سائرہ سے بھی دوستی تھی۔ ان کی شادی میں شریک مختصر افراد میں ذیشان بھی شامل تھا۔ اکثر ان لوگوں سے ملنے بھی آتا رہتا تھا۔ شام میں اس کا فون آیا تھا۔ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں شام غزل تھی اور اس نے ماجد اور سائرہ کو انوائٹ کیا تھا، مگر سائرہ شدید نزلے کا شکار تھی۔ ماجد کو اس نے زبردستی چلنے پر رضامند کر لیا۔ بڑا زبردست پروگرام ہے، آج کل تو شور شرابے ہلڑ بازی زیادہ ہوتی ہے، ایسے پروگرام بہت کم ہوتے ہیں، سوچ لو چلنا ہے۔ ذیشان جب ماجد کو لینے آیا تو بھی سائرہ کو لے جانے کی کوشش کی۔ مجھے اندازہ ہے میرا موڈ بھی تھا چلنے کا، مگر اب دوران غزل میری شدید چیخوں کا میوزک کچھ اچھا نہیں لگے گا، سائرہ نے کہا تو ماجد اور ذیشان ہنس دیے۔ پھر گاڑی نکالنا بیکار ہے، میری بائک پر چلے چلو، ذیشان نے ماجد کو گاڑی کی چابی اٹھاتے دیکھ کر کہا تو اس نے چابی واپس رکھ دی اور وہ دونوں چل دیے۔ سائرہ کو اندازہ تھا کہ پروگرام 2:30-3 بجے تک ختم ہوگا اور ماجد نے واپسی کا یہی ٹائم دیا تھا، کیونکہ ایسے پروگرام عموماً 11 بجے تک شروع ہوتے ہیں۔ مگر جب 4 بج گئے تو سائرہ نے بے چینی سے ٹہلنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی پروگرام ختم ہو یا نہ ہو، ماجد اپنی ذمہ دارانہ طبیعت کے باعث اپنے دیے ہوئے ٹائم سے لیٹ نہیں ہوتے۔ اب 1.5 گھنٹہ اوپر ہو چکا تھا۔ ابھی وہ سوچ رہی تھی کہ کیا کرے کہ بائک رکنے کی آواز آئی اور وہ بے قراری سے دروازے کی طرف بڑھی۔ آپ لوگوں کو اتنی دیر نہیں لگانا چاہیے تھی۔ دروازہ کھولتے ہی وہ شروع ہو گئی، مگر ماجد کے ہاتھ پر بندھی پٹی دیکھ کر مزید کچھ کہنے سے رک گئی۔ کیا ہوا، خیریت؟ گھبرا کر اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں، معمولی سی چوٹ ہے، ماجد نے اطمینان سے دلایا۔ ذیشان اندر آؤ۔ پھر اس نے مڑ کر ذیشان سے کہا، نہیں یار، اب میں چلتا ہوں، پہلے ہی دیر ہو چکی ہے۔ سوری سائرہ، تمہارے ہسبینڈ تھوڑا بینڈ ہو گئے، اس نے سائرہ کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ لوگ ہنس دیے۔ ماجد، ہوا کیا ہے؟ اندر آتے ہی وہ پھر سے بے چینی سے بولی، ارے یار کچھ نہیں، تم اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ دراصل راستے میں ایک گڑھا تھا جو اندھیرے میں نظر نہیں آیا اور بائک سمیت ہم دونوں گر گئے۔ ذیشان کے پاؤں میں لگی ہے، جبکہ میرا ہاتھ اور پاؤں پر ایک دو جگہ نشان آئے ہیں، مگر خدا کا شکر ہے کہ ہڈی محفوظ رہی، ورنہ لمبا کام ہو جاتا، اس نے تفصیل بتائی۔ آپ ڈاکٹر کو دکھا کر آ رہے ہیں کیا؟ سائرہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی ہاں، ورنہ رات میں اس سڑکوں پر تو لوگ ابتدائی طبی امداد کے کیمپ لگا کر نہیں بیٹھے، ماجد نے مذاقاً کہا۔ بھئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، شہر کا مصروف ترین اسپتال ہمارے راستے میں تھا، ہم وہاں دکھاتے ہوئے آ رہے ہیں، بلکہ ATS کا انجیکشن بھی لگوا لیا ہے۔ اب سو جاؤ، بلکہ مجھے پانی دو، یہ ایک ٹیبلٹ کھانی ہے، ماجد نے اسے اطمینان دلایا۔ دوسرے دن چھٹی تھی، لہذا آرام ہی آرام تھا۔ ذیشان کا فون آ گیا، وہ ماجد کی خیریت معلوم کر رہا تھا۔ ہاں بہتر ہے طبیعت، تازہ چوٹ کی تھوڑی بہت تکلیف تو رہے گی، سائرہ نے اطمینان دلایا۔ ارے یہ سب تو سوری یار، میری وجہ سے یہ سب ہو گیا، ذیشان شرمندہ تھا۔ ارے یہ سب تو ماجد کے اپنے بائک چلانے پر بھی ہو سکتا تھا، پھر یہ کوئی ایسی چوٹ بھی نہیں جن کے لیے آپ یوں پریشان ہو۔ ہاں ماجد بتا رہے تھے کہ تمہارے پیر میں بھی چوٹ آئی ہے، سناؤ کیا حال ہے پیر کا؟ بس وہی تھوڑی بہت تکلیف تو رہے گی، اس نے ہنس کر سائرہ کا جملہ دہرایا تو وہ بھی ہنس دی۔ دوسرے دن ذیشان کے ساتھ وقاص بھی آ گیا۔ کیا کر ڈالا بھائی؟ ارے یار یوں ہی بس، ماجد نے مسکرا کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ہاں، تیمارداری کروانے کو دل چاہ رہا تھا، وقاص نے آنکھیں نچائیں۔ سائرہ چائے اور لازمات کی تیاری کے سلسلے میں کچن میں چلی گئی اور وہ لوگ خوش گپوں میں مصروف ہو گئے، البتہ ان کے قہقہوں کی آوازیں کچن تک آ رہی تھیں۔ ہاں تو پھر رپورٹس لینے چلنا ہے کیا؟ ذیشان نے چلتے وقت پوچھا۔
نہیں یار، رپورٹس کا کیا کرنا ہے؟ ماجد نے لاپرواہی سے کہا۔ کیسی رپورٹس؟ سائرہ نے چونک کر پوچھا۔ ارے بھائی، بڑے اسپتالوں کے اپنے طریقے ہوتے ہیں، وہاں معمولی مرہم پٹی پر بھی، بلڈ ڈونیشن دینے پر بھی بلڈ سے متعلق رپورٹس دی جاتی ہیں، ماجد نے سمجھایا۔ بھائی میں ٹھہرا کمارا، لہٰذا میں خوبصورت لڑکیوں سے ملنے کے بہانے ڈھونڈتا ہوں۔ ذیشان نے سائرہ کو پریشان دیکھ کر ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے اپنے آپ کو تختہ مشق بنایا۔ ویسے ریسیپشن پر لڑکی تھی، بڑی زبردست۔ اس نے ماجد کو آنکھ مارتے ہوئے سائرہ کو دیکھا۔ ابے، یہ آلریڈی 2 بیویوں کا اکلوتا شوہر ہے، تو اپنی سوچ۔ وقاص نے کچھ ایسا بے ساختہ کہا کہ سب دیر تک ہنستے رہے۔ 2-4 دن بعد وقاص آیا تو کچھ چپ چپ سا تھا۔ کیا بات ہے، گھر میں تو سب خیریت ہے؟ ماجد نے اس کی خاموشی کو محسوس کر لیا۔ ہاں، سب خیریت ہے۔ کیوں؟ اس نے پوچھا۔ کیوں کا کیا مطلب؟ تیرا چہرہ اترا ہوا ہے، کوئی بات ہے ضرور؟ ماجد کے لہجے میں وقاص کے لیے پیار چھلک رہا تھا۔ تجھے اس دفعہ گھر گئے بہت دن ہو گئے، وقاص نے اچانک سوال کر کے موضوع بدل دیا۔ گھر تو میرا یہی ہے، تجھے تو پتہ ہے، ماجد نے محبت بھری نگاہ سائرہ پر ڈالتے ہوئے کہا۔ لیکن پھوپھو بھی تیری راہ تک رہی ہوں گی، وقاص نے ماجد کے جملے پہ کسی شوق تبصرے کے بغیر اداسی سے کہا۔ کیا بات ہے؟ کیا گھر میں کوئی پریشانی ہے؟ امی تو ٹھیک ہیں؟ وقاص کے جملے نے ماجد کو پریشان کر دیا۔ وہ بے قرار ہو اٹھا۔ ارے نہیں یار، شہزادی بھابھی کو خواب میں دیکھا تھا، وہ تیرے نہ آنے کا شکوہ کر رہی تھیں۔ وقاص نے ماحول کو پریشان کن ہوتے دیکھ کر شوخی سے کہا، تاکہ ماحول کا بوجھ ان پر دور ہو سکے۔ اسے میری پرواہ کب ہے؟ ماجد نے تلخی سے کہا، پھر کچھ رک کر بولا۔ امی کے پاس جانے کا سوچ تو رہا تھا، مگر آج کل آفس میں کام زیادہ ہے، بلکہ آج تو میں سائرہ کے آنے کے 2 گھنٹے بعد آیا ہوں۔ یہ ہفتہ تو سارا کام میں گزرے گا۔ ماجد نے مصروفیت کی تفصیل بتائی۔ دوسرے دن سائرہ کے آفس سے آئے 10-15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ وقاص آ گیا، ایسے غیر متوقع وقت پر، جبکہ کل ذکر بھی ہو چکا تھا کہ ماجد آج کل دیر سے آ رہے ہیں۔ سائرہ کو اسے دیکھ کر حیرانگی بھی ہوئی۔ چلو اچھا ہوا تم آ گئے، آج کل ماجد دیر سے آ رہے ہیں، گھر آ کر تنہائی میں بوریت ہونے لگتی ہے، سائرہ نے خوش دلی سے کہا۔ وقاص کو کمرے میں بٹھا کر وہ جلدی سے کچن میں آ گئی، جہاں اس نے چولہے پر چائے رکھی ہوئی تھی۔ 2 پیالیوں میں چائے لیے ہوئے وہ وقاص کے پاس آ گئی۔ تھینک یو، چائے کا کپ تھامتے ہوئے وقاص نے کہا۔ خلاف فطرت وقاص کی خاموشی اندر ہی اندر سائرہ کو بھی پریشان کر رہی تھی۔ کیا بات ہے وقاص؟ سائرہ نے آخر اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا۔ سائرہ، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی تھی، اور تنہائی میں کرنی تھی، اس لیے یہ جانتے ہوئے اس وقت گھر پر نہیں، میں یہاں آیا ہوں تاکہ تم سے وہ بات کہہ سکوں۔ وقاص نے تمہید باندھی۔ خیریت؟ سائرہ کا دل انجانے خدشات سے کام کیا۔ دیکھو سائرہ، بعض اوقات ہماری زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں جو بہت تکلیف دہ، بہت کٹھن ہوتے ہیں، مگر بہادری یہی ہے کہ ہم زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کی حقیقتوں کو قبول کریں۔ شاید وہ جو بات کہنے جا رہا تھا وہ اتنی تکلیف دہ تھی کہ وقاص جیسا خوش مزاج شخص بھی کرب کا شکار تھا۔ بات کیا ہے وقاص؟ پلیز سچ سچ بتا دو۔ سائرہ کا دل یوں لگتا تھا بند ہو جائے گا، اسے لگ رہا تھا کوئی انہونی ہونے والی ہے۔ پلیز سائرہ، تمہیں بہت بہادری سے بات سننی ہے اور ایک بہادر عورت کی طرح ری ایکٹ کرنا ہے۔ وقاص نے اس کی ہمت بندھائی۔ جواب میں سائرہ خاموش رہی، لیکن اندر ہی اندر اپنی ہمت مجتمع کرتی رہی۔ ذیشان اور ماجد کا بظاہر معمولی سا ایکسیڈنٹ ہوا، معمولی سی چوٹیں آئیں جو ٹھیک بھی ہو گئیں۔ وقاص نے بات شروع کی، پھر ذرا رکا اور اس کا چہرہ دیکھا، مگر جب ذیشان رپورٹس لینے گیا تو لمحے بھر کو رکا، اور سائرہ کو یوں لگا جیسے اس کی جان نکل جائے گی۔ تو وہاں یہ تکلیف دہ انکشاف ہوا کہ ماجد کو بلڈ کینسر ہے۔ الفاظ تھے یا کوئی طاقتور بم جو سائرہ کے دل میں پھٹا اور اس کے وجود کے پر خدشے اڑا گیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں اور چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ سائرہ، پلیز سائرہ، اس کی کیفیت دیکھ کر وقاص نے گھبرا کے اسے جھنجھوڑا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ روتی رہی اور وقاص اسے تسلیاں دیتا رہا، پانی پلایا۔ جب کچھ دیر بعد وہ بہتر ہوئی تو وقاص نے دوبارہ کہنا شروع کیا۔ یہ بات ذیشان کو اس دن معلوم ہوئی جس دن وہ رپورٹس لینے گیا، مگر اس کی ہمت نہیں تھی کہ تمہیں یہ ماجد کو کچھ بتاتا۔ دوسرے دن وہ میرے پاس آیا اور مجھے بتایا، اور میں بھی سوچتا رہا کہ کروں تو کیا کروں، کاش کوئی ایسی پرابلم ہوتی جو میں دور کر سکتا۔ اس کے لہجے میں دکھ اور حسرت تھی۔ پھر اس نے دوبارہ کہنا شروع کیا، لیکن اس بات کو چھپانا بھی عقل مندی نہ تھی۔
کم از کم ماج کے علاج کے سلسلے میں جو کوشش ہو سکتی تھی وہ اسی صورت میں ہو سکتی تھی جب کہ بات تمہیں معلوم ہے ہو۔ اب رونا نہیں، ورنہ اس کی ہمت بھی ٹوٹے گی، بلکہ بہادری سے اس کا علاج کرانا اور اس کی ہمت بڑھانا۔ ہاں، ابھی کچھ روز پہلے اس سے یہ بات چھپائی ہے۔ وہ زیادہ چھپانا ممکن نہیں، مگر جب تک ہو سکے ابھی ایک دو ٹیسٹ کروا لیں، پھر رپورٹ دیکھ کر کچھ سوچیں گے، وقاص نے اسے سمجھایا۔ وقاص کے جانے کے بعد سائرہ کا دل چاہا کہ چیخ چیخ کر روئے۔ اس نے الماری سے اپنی امی کی تصویر نکالی اور پھر اس تصویر پر سر رکھ کر بہت روئی۔ کون تھا اس کے پاس جس سے اپنے دل کا حال کہتی؟ اتنی بڑی دنیا میں اس کا ایک ہی تو محبت کرنے والا تھا، ماجد، مگر اس سے کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ ماجد گھر آیا تو اس کی سوجی ہوئی آنکھیں اور اترا ہوا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ کیا بات ہے سائرہ، کیا ہوا؟ ماجد نے بے قراری سے پوچھا۔ اس کا دل چاہا اس کے سینے پر سر رکھ کر سارے آنسو بہا ڈالے۔ کچھ نہیں، بس الماری کی صفائی کے دوران میں امی کی تصویر مل گئی تو وہ کہتے کہتے پھر رو پڑی۔ ارے یہ کیا بے وقوفی ہے، ماں بھولنے کی چیز تو نہیں، مگر اپنے آنسو سے تم انہیں تکلیف پہنچا رہی ہو، ماجد نے پیار سے اسے سمجھایا۔ پھر ماجد نے اس کے تکیے کے نیچے رکھی اس کی امی کی تصویر بھی دیکھ لی اور اسے گمان تک نہ ہوا کہ اس نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ نہیں ہے۔ وقاص نے اپنے ساتھ لے جا کر اس کے ضروری ٹیسٹ کروائے۔ ماجد نہ تو کوئی کم سن بچہ تھا اور نہ کوئی جاہل شخص جس سے حقیقت کو چھپایا جا سکتا۔ جب اس سے اس حقیقت کا علم ہوا تو گویا مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ دم توڑ گئی۔ اس رات سائرہ اس کے بازو پر سر رکھ کر بہت روئی اور وہ سمجھاتا رہا، سائرہ پلیز اس طرح مت رو، تمہاری محبت بھری قربت پا کر مجھے کوئی شکوہ نہیں، مجھے سب کچھ مل گیا، اور رہی موت تو دنیا سے جانا تو ایک دن ہے ہی۔ میرے لیے تمہاری قربت میں گزارے زندگی کے لمحے بہت ہیں۔ ہاں، تکلیف یہ ہے کہ تم نے خوشیاں بہت کم دیکھی، مگر میرے بعد خوشیوں کے دروازے اپنے اوپر بند نہ کر لینا۔ اسلام نے بھی عورت کو بہت حق دیے ہیں۔ وہ نہ جانے کیا کہنا چاہتا تھا۔ پلیز پلیز ماجد، بس کرو، سائرہ اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ علاج ہوتا رہا مگر کوئی تسلی بخش نتیجہ نہ تھا۔ ایک دن نہ جانے کس خیال میں سائرہ نے کہا، ماجد آپ کچھ دن کو گھر ہو آئیں، امی ابو شہزادی اور بچے تو کچھ بھی نہیں جانتے، انہیں جب علم ہوگا۔ وہ بے رغبت انداز میں بولی، سائرہ میں اسی لیے نہیں جانا چاہتا، امی اور بچوں کی قربت میں شاید میری برداشت کی حدیں جواب دے جائیں، اور میں نہیں چاہتا کہ انہیں کچھ پتہ چلے۔ میرے بس میں ہوتا تو میں تمہیں بھی پتہ نہ چلنے دیتا۔ بعض اوقات یہ لا علمی میں بھی کتنی نعمت ہوتی ہے، اس نے حسرت بھرے لہجے میں کہا۔ بینک کے پینل کی وجہ سے علاج کی ہر ممکن سہولت موجود تھی، مگر علاج کے باوجود مرض کی نوعیت روز بروز خراب ہوتی جا رہی تھی۔ نہ جانے کیسا مرض ہے جو ایک عصیب ایک بلا کی طرح اندر ہی اندر سارے وجود کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا اب ماجد کچھ دنوں کے مہمان ہیں، جو ایک ہفتے بھی ہو سکتا ہے اور ایک ڈیڑھ مہینہ بھی، مگر یہ عرصہ مہینوں پر محیط نہیں۔ سارے ایک ایک لمحہ ماجد کے ساتھ بتا دینا چاہتی تھی۔ آفس سے تو اس نے چھٹی لے ہی رکھی تھی، اب گھر کے کسی کام میں بھی دل نہ لگتا۔ وہ ماجد کے سامنے وہ اپنے آپ کو بہت سے مارے رکھتی، اور شاید ایسا ہی ماجد کے ساتھ تھا، وہ بھی سائرہ کے لیے اپنے آپ کو بہت سے مارے رکھتا۔ پھر ایک دن ماجد کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، اسے فوراً اسپتال میں ایڈمٹ کر دیا گیا۔ وقاص، تم گھر پر میری طبیعت خراب ہونے کی اطلاع دو، مگر ساتھ ہی تاکید کر دو کہ یہاں کوئی نہ آئے، میں خود وہاں پہنچوں گا۔ وہ شاید ذہنی طور پر گھر والوں کو تھوڑا تیار کر دینا چاہتا تھا۔ پھر وہ قیامت خیز لمحہ آ گیا جس کا تصور سائرہ کو ہلائی دے رہا تھا۔ ایک قیامت تھی جو اس پر گزر گئی، یوں لگتا تھا اس کا سارا وجود ان سانسوں میں بہہ جائے گا۔ دیکھنے والے اس کی حالت پر عاشق بار تھے۔ سائرہ کیا گھر پر خبر دوں؟ وقاص نے آ کر اس سے پوچھا تو جیسے ہوش و حواس میں واپس آنے لگی۔ جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو چکا، مگر اب زندگی کے بہت سے فیصلے اسے تنہا کرنے تھے۔ اس کی تنہائیاں بانٹنے والا اس نے کتنا تنہا کر دیا تھا۔ چند لمحے جیسے وہ کشمکش میں کچھ سوچتی رہی، پھر وہ بولی، وقاص تم ماجد کو وہیں لے کر چلے جاؤ۔ برداشت کی انتہائی منزل پر وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ تمہیں یاد ہے ماجد نے کہا تھا گھر پر کہہ دو میں آؤں گا، اور تم؟ وقاص نے حیرانی سے پوچھا۔ میں یہیں رہوں گی۔ اس نے اپنے آپ کو کافی سنبھالا ہوا تھا، کیونکہ اگر ماجد کے گھر والوں کو اطلاع دی جائے اور وہ سب یہاں آئیں تو ماجد کی جدائی کا غم ہی
ہم سب کے لیے کیا کم قیامت ہے کہ ساری صورتحال اور تکلیف دہ ہو جائے گی۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ لوگوں کی زبانیں کسی کے لہو ہوتے دل کا خیال نہیں کرتی۔ اپنے پرائے بظاہر ہمدردی کرتے ہوئے زبان کے ایسے نشتہ چبوئیں گے کہ اپنی اپنی جگہ ہمارے دل زخمی ہو جائیں گے۔ ماجد سے وابستہ ہر شخص مجھے عزیز ہے۔ میں جہاں تک ممکن ہوگا سب کو پریشانی سے بچانا چاہوں گی۔ یہی صورتحال میرے وہاں ساتھ جانے کی صورت میں بھی ہوگی۔ میں یہیں آخری مرتبہ ماجد کا چہرہ دیکھ لوں گی۔ اب دیکھوں یا چند گھنٹوں بعد، اب یہ چہرہ نگاہوں سے چھینا تو ہے ہی۔ وہ ہاتھوں میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ اس انتہائی صدمے کی کیفیت میں وقاص کو اس سے اس دانشمندانہ فیصلے کی توقع نہ تھی۔ ماجد نے اسے اپنا کر زندگی کا بہترین فیصلہ کیا تھا۔ اب سائرہ تھی اور گھر کی تنہائی، اسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوتا۔ ماجد کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات اس کے تصور میں تھے۔ ماجد کی والدہ اس سے ملنے کے لیے خاص طور پر آئیں، اسے گلے لگا کر بہت روئیں۔ ماجد نے اس کی کتنی باتیں کی تھیں، اس سے ملنے، اسے گلے لگانے کا کتنا ارمان تھا انہیں، مگر کیا معلوم تھا کہ وہ یوں اجڑ کر ان کے گلے سے لگے گی۔ 2 دن وہ اس کے ساتھ رہیں اور دونوں کا وقت ماجد کی باتیں کرتے ہوئے، اس کی یاد میں آنسو بہاتے ہوئے گزرا۔ بیٹا، تمہارے پاس سے مجھے اپنے ماجد کی خوشبو آتی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں تمہارے ساتھ رہوں، مگر بیٹا مجھے معاف کر دینا، میں مجبور ہوں۔ البتہ یہ نہ سمجھنا کہ ہم تم سے غافل رہیں گے، کوئی نہ کوئی تمہارے پاس آتا جاتا رہے گا۔ انہوں نے گلے لگا کے اسے سمجھایا۔ وقاص اپنی بیوی کو لے کر اکثر اس کے پاس چلا آتا۔ سائمہ بھی بہت اچھی طبیعت کی لڑکی تھی اور سائرہ کی اس سے اچھی دوستی تھی، مگر اب تو اس کا ہنسنے بولنے کا ہی دل نہ چاہتا۔ آفس سے واپسی پر کبھی کبھار خرم بھی چکر لگا لیتا۔ سائرہ باجی، کبھی بھی کوئی بھی کام ہو مجھے فون کر دیجیے گا، وہ بہت خلوص سے کہتا۔ ایک دن آفس سے واپسی پر آیا تو بولا، سائرہ باجی آپ کے کیس میں کچھ پیچیدگیاں ہو گئی ہیں۔ کون سے کیس میں؟ وہ تو دنیا مافیا بھولے ہوئے تھی۔ ماجد بھائی کے واجبات ملنے کے سلسلے میں، خرم نے اداسی سے کہا تو ایک ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ اصل میں ان کی پہلی بیوی نے کیس کر دیا ہے۔ خرم نے بات کا سلسلہ پھر شروع کیا، کیونکہ ماجد بھائی نے شروع میں اپنا نکاح نامہ اور کاغذات میں ان کا نام دیا ہوا تھا، مگر یہاں آنے کے بعد جو کچھ کارروائیاں ہوئیں اس میں آپ کو نامزد کیا گیا۔ اب ان کی پہلی بیوی نے درخواست دی ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ مرحوم کی پہلی بیوی ہیں بلکہ ان کے 2 بچوں کی ماں بھی ہیں۔ بینک اسٹاف کی ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں۔ کسی دن اگر آپ بینک آ جائیں تو اس سلسلے میں کچھ کیا جا سکے۔ خرم نے تفصیل سمجھائی۔ خرم کے جانے کے بعد وہ دیر تک بیٹھی سوچتی رہی کہ کیا کیا جائے۔ بیماری کا علم ہونے کے بعد ماجد نے کئی مرتبہ سے یہ بات کرنے کی کوشش کی، مگر ہر مرتبہ وہ بات شروع ہوتے ہی ناراض ہو جاتی اور یوں بات ادھوری رہ جاتی۔ اس کے کانوں میں اس وقت بھی ماجد کی آواز گونج رہی تھی، دیکھو سائرہ، حالات کو سمجھو، میرے بعد شہزادی کو کسی مالی دقت کا سامنا نہ ہوگا، زمین جائیداد سب موجود ہے، میں نہیں چاہتا تم میرے بعد کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ۔ ماجد، میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی دولت اور جائیداد آپ ہیں، مجھے کچھ نہیں سننا۔ وہ آگے بغیر کچھ کہے سنے اٹھ جاتی۔ پھر اس نے زندگی میں پہلی بار ماجد کے گھر فون کیا۔ ہیلو، کیا شہزادی صاحبہ سے بات ہو سکتی ہے؟ اس نے کسی نسوانی آواز کے ہیلو کہنے پر جھجکتے ہوئے پوچھا۔ جی، میں شہزادی ہی بات کر رہی ہوں، آپ کون بول رہی ہیں؟ دوسری طرف سے حیرانی سے پوچھا گیا۔ میں سائرہ بات کر رہی ہوں، اس نے اپنا تعارف کرایا۔ جواب میں دوسری طرف گہرا سناٹا چھا گیا۔ دیکھیں، پلیز فون مت رکھیے گا، ذرا تحمل سے میری بات سنیں اور مجھ پر بھروسہ کریں، میں آپ سے غلط بیانی نہیں کروں گی۔ اسے امید نہیں تھی کہ اس کی بات سنی جائے گی۔ جواب میں مسلسل خاموش رہنے پر اس نے پھر کہنا شروع کیا۔ آپ کی دی ہوئی درخواست سے کافی پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے عدالت میں ہم دونوں کو کئی دفعہ حاضری بھی دینی پڑ سکتی ہے اور اس جھنجھٹ میں مجھ سے زیادہ پریشانی آپ کو اٹھانی پڑے گی۔ اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ اپنا نام وِدڈرا کر لیں۔ میں واجبات کی رقم میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی، آپ یقین رکھیں آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ سائرہ نے لجاجت سے کہا۔ وہ اسے اس بات کی مان لینے جانے کی توقع نہیں تھی۔ دوسری طرف سے بات سننے کے بعد کوئی جواب دیے بغیر فون رکھ دیا گیا اور سائرہ تھکی تھکی سے ایک طرف بیٹھ گئی۔ ماجد کی موت کے ساتھ اس کی دوسری شادی کی خبر خاندان اور محلے میں پھیل گئی تھی اور خواتین اس سلسلے میں شہزادی کے کان بھرنا اپنا اولین فرض سمجھ رہی تھیں۔
जैसे चुप चुपाते तुम्हारे मियाँ पर कब्जा किया, इसी तरह सब चीज़ों पर कब्जा करना चाहेगी। हर दूसरी औरत हमदर्दी से कहती। इस फ़ोन ने शहज़ादी को सोच में डाल दिया। ये तो उसे अंदाज़ा था कि इसमें इसे कराची के कई चक्कर लगाने पड़ेंगे और ना जाने क्या क्या परेशानी उठानी पड़ेगी, मगर एतबार, और वो भी सौखन का। किसी तरह दिल राज़ी ना होता। इसी परेशानी में खुफिया तौर पर इसने अपनी भावत से इस फ़ोन का जिक्र करके मशवरा मांगा तो उन्होंने फ़ौरन कान पकड़ लिए। ये दफ्तरों में काम करने वाली लड़कियां बहुत तेज़ और तर्रार और चालाक होती हैं। वो अपनी चालाकी से आपका हिस्सा भी हड़प कर लेना चाहती है, मगर खिलाफ तवक्को शहज़ादी खामोश थी, क्योंकि सायरा के लहजे में ऐसा कुछ ज़रूर था जो इसे सोचने पर मजबूर कर रहा था। कुछ दिनों बाद खुर्रम ने आकर सायरा को बताया, शहज़ादी अपने हक़ से दस्तबरदार हो गई है। इसने सुकून का सांस लिया। अब काम आसान हो गया था। फिर इसने तमाम कार्रवाई से फारिग होने के बाद माजिद के वाजिबात मिलते ही वक़ास को फ़ोन करके घर बुलाया। वक़ास, ये माजिद के वाजिबात की रकम का चेक है और इस सूट केस में कुछ बॉन्ड्स और कुछ कीमती सामान है। ये सब शहज़ादी को पहुँचाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, मगर सायरा, इन सब पे तुम्हारा भी बराबर का हक़ है। वक़ास ने इसे समझाना चाहा। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। माजिद ने जो मोहब्बत, जो वक्त मुझे दिया, मेरे लिए वही सबसे बड़ी दौलत है। मुझे अकेली को ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या चाहिए? मेरी तनख्वाह मेरे लिए बहुत काफ़ी है। आंसुओं का ज़ब्त करने से मुहाल हो रहा था। तुम कब तक जा सकते हो? आंखें साफ करते हुए सायरा ने पूछा। मैं इंशाल्लाह कल ही चला जाऊंगा, वक़ास ने यकीन दिलाया। दूसरे दिन सायरा ने फिर शहज़ादी को फ़ोन किया। हेलो। ईयरपीस में शहज़ादी की आवाज़ उभरी। वो अभी तक यकीन और बेयकीनी के दरमियान थी। कभी ख्याल आता, शायद मैंने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी, अपना नाम विड्रॉ करके। हेलो, मैं सायरा बोल रही हूँ। वो लम्हे भर को रुकी और फिर बोली, मैंने माजिद के तमाम वाजिबात, जो 11 लाख हैं, चेक की सूरत में और कुछ बॉन्ड्स की सूरत में, वक़ास को दे दिए हैं, जो कल तक तुम्हें पहुँचा देगा। हाँ, माजिद के चंद इस्तेमाल शुदा जोड़े जिसमें इसकी खुशबू बसी हुई है, और वो कार जो हमारे इस्तेमाल में थी और हमारे खुशगवार दिनों की यादगार है, अपने पास रखना चाहती हूँ। शहज़ादी को लगा कि आज वो माजिद को मुकम्मल तौर पर हार गई।